ظاہر ہے عوام ہی کیا ہے، عوامی ریاست ہے، عوامی پاکستان ہے. فوج تو ایک ذیلی ادارہ، ایگزیکٹو برانچ کا ایک ونگ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں تین ہی ٹرائکوٹمی آف پاور ہے آپ کی ایک جو ہے بالکل بڑا کلیئر ہے اس میں، اور ریاست جو ہے عوام ہے. اگر آپ آرٹیکل 7 کی تعریف میں دیکھیں تو ریاست اوپر سے نیچے تک لے کے بابا شہید نے عوام کو مقتدر کیا ہے. یعنی اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری جو ہے ریاست کی یعنی عوام کی اور تابعداری آئین کی. سو اس لیے اس میں جو ہے فوج وہ آپ کی خادم ہے، پولیس آپ کی خادم ہے، بیوروکریسی آپ کی خادم ہے، آپ کی تنخواہوں پر ان کو ملتے ہیں. تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں اور ملک کے لیے ہیں اور ریاست کے لیے ہیں. سمجھ نہیں آئی. عطا اللہ تارڑ اب ایف آئی آر نہیں ہوا کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی یہ عمران خان نے کرایا ہے، عمران خان موٹو سی اور یہ انہوں نے کرایا ہے اور کل پیشی لگی سی اس پیشی اس نے وہ ہی گوز انٹو دا میڈیا. مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کر لیا، میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام میں، یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کر دیا. یہ انتہائی بےہودہ طریقہ ہے. اور عام قتل ہو نا، کوئی ایسا قتل ہو جس کا مل نہ رہا ہو سراغ. ایک تو سامنے مارا 10 آدمیوں کے سامنے، بازار میں مارا، گھر میں مارا تو 2 سروائیونگ پی ڈبلیو رہ گئے. ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نامزد نہیں ہوتا. اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بنا، واویلا کون زیادہ کر، رونا پٹنا کنے پایا، سیاپا کنے پایا. وہ اس کی طرف اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھ لے، میک بیتھ شیکسپیئر کا پڑھ لے. وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور ڈالے، وہ باقی سارے کہتے ہیں اس بڈھی نے کیتا. تو وہ یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے، اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ اور عمران خان پہ کرا دیا پرچہ. میں کوئی طرفدار عمران خان کا طرفدار ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو ایک یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے. اب جو اس میں سمجھتا ہوں اس کیس میں یہ آئی جی یہ ڈی آئی جی میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کی جرا کرنے کی، ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے، ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے. عثمان یہ لمبا کہاں سے انہوں نے ایجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے. جی سر اب آپ کے اچھا یہ بتائیں بات ذرا کرنی مشکل ہے لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وقوعے کے پیچھے آپ ہی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی استدعا کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اب اس وقت آپ موجودہ سینیریو میں آپ جو محسن لمبے کے بیانات ہیں اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں، یا آپ اوورآل 9 مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیشی ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں ہمارے میں تو کرے نا، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا. ادھر کا بھی ادھر سے بھی وہ پیروں کے نشان ہے نا نقش پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. دیکھیں نا جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے 2 اور جو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے، ہمیں کو بھیجنے والا ہے، کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا
جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے، کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں، آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو، باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے، تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے، اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے، کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے، یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا، کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت، میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ، یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لا کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات ہے. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. تو انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی، ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو. جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے، اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے.